وہ کیسا دور تھا، اللہ اکبر، بیٹے تو بیٹے، مرد تو مرد۔ اس زمانے میں خواتین کے اندر بھی فہم قرآن کا، تلاوت قرآن کا، تعلیم قرآن کا کیسا ذوق تھا۔ ابھی میں نے چند دنوں پہلے ایک واقعہ پڑھا، حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ وہ کیسا دور تھا، کاش وہ دور پھر پلٹ کے آ جائے۔ اور یہ میں پہلی صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ نام ہے ان کا حفصہ بنت سیرین، محمد بن سیرین کا نام ہے، بہن ہیں۔ اللہ اکبر، پہلی صدی ہجری۔ وہ مانڈلی کے لوگوں، اس زمانے میں ادارے نہیں ہوتے تھے، باضابطہ مدارس نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہیں۔ یہ تو 4 ہجری کے بعد، 400 ہجری کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ 400 ہجری تک جو علم پھلا پھولا ہے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، کیسے کیسے عظیم محدثین پیدا ہوئے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، یہ بڑے بڑے علماء، یہ 4 ہجری سے پہلے کے ہیں۔ امام اعظم یہ پہلی ہجری کے ہیں، اور یہ 200 300 400 ہجری تک جو ایسے علماء کہ جن کے نام ہم سنیں تو کلیجے پہ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس زمانے کے پڑے ہوئے ہیں جب باضابطہ مدارس کی یہ شکل نہیں تھی جو آج موجود ہے۔ اس زمانے میں تعلیم کس طرح چلتی تھی؟ لوگ اپنے گھروں ہی میں درسگاہ لگا لیا کرتے تھے، اپنے صحنوں میں درسگاہیں لگاتے تھے، اپنے باغات میں درسگاہیں لگا لیا کرتے تھے، مساجد کے صحن میں مکاتب قائم کیا کرتے تھے۔ تو میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جس طرح سے آج ذکر چل رہا ہے، مدارس کے خلاف جو بکواس ہو رہی ہے، خدا نہ کرے کسی وجہ سے اگر یہ حالات آ بھی گئے، تب بھی ظالموں یاد رکھو، اسلام اس زمانے میں بھی زندہ رہا تھا جب یہ مدارس اس طرح سے نہیں تھے۔ انشاءاللہ اسلام ہر صورت میں زندہ رہے گا۔ وہ اپنے گھروں ہی کو مدارس بنا لیا کرتے تھے، ایک استاذ کے پاس ہزاروں طلبہ پڑھتے تھے، مساجد کے صحن میں وہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ میں جن کا ذکر کر رہا تھا، حفصہ بنت سیرین، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ان کی وفات 101 ہجری میں ہوئی۔ مطلب یہ کہ یہ پہلی صدی ہجری کی عظیم خاتون ہیں۔ اللہ اکبر، گھر کا ماحول ایسا دینی ماحول تھا، ماں بھی قرآن پڑھنے والی تھی، والد بھی قرآن پڑھنے والے تھے، ان کے بھائی محمد بن سیرین وہ بھی عظیم قرآن پڑھنے والے تھے، عظیم ان کا نام آتا ہے، علمی حلقوں میں ان کا بڑا چرچا رہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری بہن نے الحمدللہ صرف 12 سال کی عمر میں قرآن کا حافظہ کر لیا تھا۔ میں مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عورت کی بات کر رہا ہوں۔ اور صرف قرآن کا حافظہ نہیں کیا تھا، آیات کو محفوظ نہیں کیا تھا، نہیں، بلکہ وہ مطالب اور معانی کی بھی حافظہ ہو گئی تھی۔ ہر آیت کا کیا مطلب ہے یہ بھی وہ جانتی تھی، اس آیت کا پس منظر کیا ہے یہ بھی وہ جانتی تھی، یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے یہ بھی وہ جانتی تھی۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، سنو ساتھیو، جہاں تک میری آواز جائے، کاش ہم بھی اپنے گھروں کے ماحول کو ایسا بنا لیں، تو پھر ہمارے گھروں میں جو نسل تیار ہوگی نا، اس کے ذریعے سے ایسا انقلاب آئے گا کہ دنیا دیکھتی رہے، ایسا فکری تعلیمی انقلاب آئے گا۔ محمد بن سیرین کی بہن حفصہ بنت سیرین 2 دن میں ختم قرآن کیا کرتی تھی پابندی کے ساتھ، یعنی ایک دن میں وہ آدھا قرآن پڑھتی تھی، پھر باقی جو قرآن رہ جاتا تھا وہ دوسرے دن میں پڑھا کرتی تھی، تہجد گزار تھی۔ اور حضرت محمد بن سیرین کی درسگاہ میں بھی ہزاروں طلبہ رہتے تھے۔ وہ فرماتے تھے میری بہن کو خدا نے فہم قرآن، تلاوت قرآن، تجوید قرآن میں ایسی مہارت تامہ عطا فرمائی، جب میرے شاگرد مجھ سے قرات کے حوالے سے کوئی سوال کرتے اور میرا ذہن پریشان ہوتا، میں کتابوں کی طرف رجوع کرتا، کتابوں میں بھی مجھے تشفی بخش جواب نہیں مل پاتا تھا، مطلب اس سلسلے میں میری کم علمی کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں پھر میرے پاس ایک ہی راستہ ہوتا تھا کہ میں اپنی بہن کے پاس جاتا، بہن سے کہتا بہن فن قرات کا یہ معاملہ درپیش آیا ہے، یہ مسئلہ درپیش ہے۔ میری بہن مسکراتے ہوئے اس مسئلے کا حل تلاش کر دیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، بولو ذرا زور سے سبحان اللہ۔ وہ کیسا عظیم دور رہا ہوگا کہ جب بہنوں میں، بیٹیوں میں قرآن پڑھنے کا اتنا رواج تھا، ایسا کلچر تھا۔ وہ میرے ساتھیوں، ایک نام ہے شیخ جمال الدین یوسف، یہ بہت بڑا نام ہے، یہ فن اسماء الرجال کے بہت عظیم محقق ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ہمارے مدارس میں جو ٹاپکس پڑھائے جاتے ہیں، سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، ان میں سب سے بھاری جو سبجیکٹ ہے وہ فن اسماء الرجال کا ہے۔ اس فن میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں شیخ جمال الدین یوسف نے، اللہ اکبر کبیرہ، ایسے
عظیم محقق، ایسے عظیم محدث، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا شہرہ دیا تھا، بہت طلبہ ہیں ان کے، بہت عظیم نام ہے ان کا، مگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جتنا نام ان کا تھا ان سے کہیں زیادہ نام ان کی بیوی ام فاطمہ عائشہ بنت ابراہیم کا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یعنی غاری صاحب شوہر کا تو نام تھا ہی، مگر فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی ام فاطمہ عائشہ بنت ابراہیم کا اتنا نام تھا کہ شوہر کو بھی رجوع کرنا پڑتا تھا اپنی بیوی کی طرف۔ وہ کیسا دور ہوگا جب شوہر بھی دین کی خدمت کر رہا تھا، بیوی بھی دین کی خدمت کر رہی تھی، وہ کیسا کمال کا دور ہوگا جب گھر میں شوہر بھی قرآن پڑھتا تھا، بیوی بھی قرآن پڑھتی تھی، آس پاس قرآن کی تلاوت کا ماحول تھا، فہم قرآن کا دور تھا۔ ایک نام آتا فاطمہ نیشا پوری، اللہ اکبر، ان کو تو رب نے ایسی مہارت تامہ عطا فرمائی تھی، ایسا غضب کا ان کے اندر فہم قرآن پایا جاتا تھا کہ بڑے بڑے لوگ ان کی بارگاہ میں خطوط کے ذریعے سے قرآن کے حوالے سے علم حاصل کرتے تھے، معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔ او صاحبو، تم اور ہم سب اگر کوشش کریں، مانا کہ وہ دور پورے طور پہ نہیں آ سکتا، مگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس دور کی روشنی ہمارے گھروں تک ضرور پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے قاری آس محمد صاحب ماشاءاللہ نگلی کے اندر، اور یہاں پر ہمارے حافظ مہتاب صاحب اور تمام انتظامیہ، قاری راشد صاحب، آپ سب لوگ مل کے اب تک جتنے لوگوں نے یہاں پہ کام کیا وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ جتنے لوگوں نے پڑھایا، ادارے کو سینچا سنوارا، سب کے سب ہمارے ناطق سلامی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے یہاں کے تمام ہی علماء، حفاظ و قراء، جس نے بھی ادارے کو سینچا، آگے بڑھایا، اس چمن کو یہاں تک پہنچانے میں، اس کی خوشبو گھر گھر تک پہنچانے میں کام کیا، وہ سب قابل مبارکباد ہے۔ مانڈلی کے لوگوں، سب سے بڑا اگر کوئی کام ہوتا ہے وہ ہے نسل نو کے ہاتھوں میں قلم دینا۔ زور سے بولو، کیا دینا؟ آواز تو آئے، کیا دینا؟ قلم دینا، ان کے سینوں کو علم کا مدینہ بنانا، یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ اور انسان اگر ٹھان لے اور مقصد بنا لے کہ یار مجھے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن، کتنے طلبہ حافظ ہو رہے ہیں؟ یہ 4۔ آج جب ان کے سروں پہ یہ دستار رکھی جائے گی، ان کو ماشاءاللہ یہ اعزاز بخشا جائے گا، ان کے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا، اور یہ طلباء کی زندگی کا اب تک کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ ان کی زندگی کی معراج ہوگی۔ ہماری بھی حفظ کی دستار ہوئی تھی، ہمارے علماء بیٹھے، ان کے بھی حفظ کی دستار ہوئی تھی، جتنے حفاظ یہاں ہیں ان سے پوچھو کہ جس دن حفظ کی دستار ہوتی ہے، ایک طالب علم کے سینے میں کتنی مسرت ہوتی ہے کہ آنکھوں میں ارمان لیا، منزل کو اپنا مان لیا، پھر مشکل کیا آسان کیا، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا۔ انہوں نے بن کے دکھا دیا۔ اور میں ان سے کہوں گا، چاروں کے 4 طلبہ سے، کہ آپ ابھی فائنل ڈیسیژن پہ نہیں ہیں، آپ ابھی اپنی منزل، جو آخری منزل ہے وہاں نہیں پہنچے، آپ نے ابھی پہلا زینہ طے کیا ہے، آپ نے اپنے سفر کی پہلی منزل پہ پڑاؤ کیا ہے، ابھی آپ کو آگے جانا ہے۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان 4 طلبہ سے میں کہوں گا کہ تم اور پڑھو۔ ابھی ہم نے آپ کے مانڈلی کے 2 ہمارے اشکار بھائی، فرقان بھائی ماشاءاللہ جودھ پور میں امامت کر رہے ہیں، اپنی مٹی کی الگ ہی خوشبو ہوتی ہے، کیوں بھائی شعیب بھائی؟ مٹی کی محبت ہوتی ہے بھائی۔ اور ہمارے یہ ہارون بھائی ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ شاد و آباد رکھے انہیں، الحمدللہ، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ حضرت بیٹھو، حافظ عبدالحق صاحب ماشاءاللہ۔ تو اب یہ ملے صاحب جودھ پور میں، یہ جودھ پور میں کیسے پہنچے؟ علم کے صدقے میں پہنچے، علم نے پہنچایا۔ اور مٹی کی محبت راحت عزیز صاحب، ہم مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمہ کے عرس میں گئے تھے حضرت، اور بڑی سیوا کی، بڑی خدمت کی۔ میں نے کہا بھئی کمال ہے۔ اور اسٹیشن تک چھوڑنے آئے، اور اسٹیشن تک جب چھوڑنے آئے تو خالی ہاتھ نہیں آئے بلکہ کھانا بھی لے کے آئے۔
اللہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ ہمارے حضرت مفتی اسماعیل صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، کتنی محنت کی ہوگی تب جا کر کے ہزاروں ہزار شاگردوں کے استاذ بنے ماشاءاللہ، کتنی محنت سے پڑھایا۔ تو مانڈلی کے لوگوں، میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کی اور کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا کام ہے بچوں کو پڑھانا، اور پڑھانے میں بھی قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ قاری ارمان صاحب، خیرکم ماشاءاللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلما۔ حضرت عثمان غنی سے یہ حدیث شریف مروی ہے، بخاری شریف میں ہے یہ حدیث۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ زور سے بولو، جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو، سب سے بڑا کام ہے یہ۔ اور قرآن بھی تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھو، لحن داؤدی کے ساتھ پڑھو۔ ارے کیا شان تھی یہ جن کا میں ذکر کر رہا تھا نا ابھی آپ سے، حضرت شیخ جمال الدین یوسف، ان کی بیوی ام فاطمہ عائشہ بنت ابراہیم، اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی جن کا نام تھا زینب۔ ان کو اتنا انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا سکھایا، اور فن قرات میں اتنی مہارت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ زینب کو دیکھو، باپ بھی عالم ہے، مرجع العلماء ہے، ہزاروں ہزار محدثین کا استاذ ہے، ماں اپنی جگہ طالبات کی اور معلمہ ہے۔ کیسی عظیم انہوں نے اپنے گھر میں یہ دولت علم کی پھیلائی ہے کہ بیٹی کو بھی قاریہ بنایا، فہم قرآن کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اور ان کی شادی ہوتی ہے علامہ ابن کثیر سے۔ علامہ ابن کثیر کا بھی ایک بلند مقام ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میری بیوی جب قرآن پڑھتی تھی تو کہتے میں نے مردوں میں کسی کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی لہن داؤدی کے ساتھ میں نے اپنی بیوی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ خود فرماتے ہیں قاری یوسف رضا صاحب، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میری بیوی کو اس طرح سے تلاوت کرنے کا ہنر آتا تھا، ایسے لہجوں کے ساتھ وہ قرآن پڑھتی تھیں، اور تجوید میں ان کو اتنی مہارت حاصل تھی۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں اتنی بڑی گواہی دے رہا ہے تو سچی ہی گواہی ہوگی، شوہر گواہی دے رہا ہے۔ کہتے بہت سارے مرد حضرات بھی اس طرح سے قرآن پڑھنے سے عاجز ہے۔ ایک نام ہے علامہ ابن الجزری، وہ فن قرات میں آسمان علم و فضل پر بدر منیر بن کر چمکے۔ رب نے بڑا شہرہ عطا فرمایا ہے، جو فن قرات میں شدود رکھتے ہیں وہ علامہ ابن الجزری کے نام سے واقف ہیں۔ رب نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، نام رکھا انہوں نے سلمہ۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس طرح سے قرآن پڑھایا کہ بچپنے ہی سے ان کی بیٹی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتی تھی۔ گھر میں کیسا غضب کا ماحول تھا، وہاں پہ شوہر گواہی دے رہا تھا اپنی بیوی کے بارے میں، یعنی علامہ ابن کثیر اپنی زوجہ زینب کے بارے میں، یہاں ایک باپ گواہی دے رہا ہے اپنی بیٹی سلمہ کے بارے میں، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا، علامہ ابن جزری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو فن قرات و تجوید میں اتنی مہارت عطا کی ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ابن الجزری کی بیٹی سے زیادہ فن قرات جانتا ہوں۔ اور ساتھیو، ہم بھی اگر کوشش کریں، ماحول بنائیں، تو انشاءاللہ ضرور وہ ماحول پلٹ کر کے آئے گا۔ آدھی روٹی کھائیں گے، ادھر سے آواز آئے بچوں کو، سارے لوگ بولیے بچوں کو۔ اور اب تو ماشاءاللہ مجھے معراد عزیز صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پر ایک اسکول بھی قائم ہوا ہے۔ کس نام سے ہے اسکول؟ وہ اس کی ضرورت ہے، اور میرے لیے بھی ذرا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ توفیق دے۔ ویسے آج میں گیا 2-3 جگہ میں دیکھ کر کے آیا، کچھ کھیت وغیرہ پہ گیا، چونکہ جب خواب دیکھو تو نا بڑا خواب دیکھو، چاند کو پانے کا خواب دیکھو، انشاءاللہ ستارے تو مل ہی جائیں گے اللہ نے چاہا۔ تو جب خواب ہے تو پھر 1-2 بیگھے میں کیا، کم سے کم 5-6 بیگھے میں ہمارے قاری رئیس صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ 5-6 بیگھے میں قاری رئیس صاحب نہیں آ رہے ہیں، وہ تو میں نے جملے محترم
ملاحظہ کے طور پہ کہہ دیا ہے. ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے, بڑا کام کیا ہے. جس زمانے میں جلسے نہیں ہوتے, بہت کم ہوتے تھے, اس زمانے میں بھی قاری رئیس صاحب جلسے کراتے تھے ماشاءاللہ. اللہ شاد و آباد رکھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواب ہے میرا بھی, اللہ پورا کرے. بھئی خواب ہے, اور میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ انسان عزم کرے, حوصلہ کرے, بھروسہ کرے اللہ کی ذات پر, پروں کو کھول, زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پر بیٹھ کر کے آسمان دیکھتا ہے. جب ارادہ کرو گے, کوشش کرو گے, تو انشاءاللہ پھل تمہیں ملی جائے گا. راشد پرسوں میرے ساتھی تھے, وہاں اڑیسہ میں سگڑی ایک جگہ ہے, بتا رہے تھے کہ 1 سال پہلے میں نے 3 کروڑ روپے کی زمین خریدی, لیکن بڑی محنت کی اس لڑکے نے, بہت محنت کی. الحمدللہ 3 کروڑ روپے دے کر کے وہ زمین کا پیمنٹ کر چکے ہیں. 5 کروڑ کی بلڈنگ ان کی بننا ہے, سارے مانک پورے کر کے. تو میں یہ کہتا ہوں, یہ جو ادارہ اسکول کی شکل میں بنا ہے, یہاں فیضان مدینہ ہے جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے, اور ادھر وہ اسکول بنا ہے جہاں ماڈرن ایجوکیشن دی جائے گی. دونوں طرح کی تعلیم انشاءاللہ مانڈی والوں کو ملے گی, پنسخہ والوں کو ملے گی. اللہ شاد و آباد رکھے رئیس العلوم کو بھی, جتنے ادارے ہیں. تو یہ جو تعلیم کے فیلڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دے دو یار, ساتھ نہ بھی دو, گڑ نہ بھی دو, گڑ جیسی بولی تو بول دو. اچھا پیغام, اچھا بہت اچھی. اور قاری جان عالم صاحب, جان عالم یا شمع عالم جو بھی ہیں, بہرحال جان عالم تو مجھے معلوم ہے, شمع کا مطلب ہوتا ہے عالم کو چمکانے والے. اس اعتبار سے میں نے کہا اس طرح حوصلے آزمایا کرو, اس طرح حوصلے آزمایا کرو, مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو. دو نوالے, راحت بھائی ذرا شعر سنیے بھائی جان ہمارے حضرت ماشاءاللہ. اس طرح حوصلے آزمایا کرو, مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو, بھلے دو نوالے کم کھایا کرو, بچوں کو لیکن اپنے پڑھایا کرو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اب تو بول دو زور سے, آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے. آواز آئے بچوں کو. ہاں, لاکھ اندھیرے روکے میرا رستہ, لیکن میں جدھر روشنی جائے گی ادھر جاؤں گا. حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا. خار گل میں نہیں جو بکھر جاؤں گا, بن کے خوشبو فضا میں بکھر جاؤں گا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات من بنائیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلانا ہے. تعلیم انسان کا نام روشن کرتی ہے. قاری صاحب, آپ کے والدین اگر آپ کو نہ پڑھاتے تو آپ ان سے رضوی کے اسٹیج تک کیسے پہنچتے؟ بولو, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہمارے ناطق رضا سلامی تشریف فرمائے ماشاءاللہ, بڑا اللہ نے جذبہ دیا, ہمت اور حوصلے سے نوازا ہے. یہ ہمارے تمام علماء, ہمارے خوشنود بھائی, اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ. جتنے یہ علماء ہیں, ہمارے قاری آس محمد صاحب, ان سے میرا بڑا آئیں گے, چلو بعد میں. بڑا کام کیا قاری آس محمد کو دیکھ کے ہمیں بھی ہمت پیدا ہوتی ہے. اور انشاءاللہ آپ 11 تاریخ میں رائے ستی میں بھی تشریف لائیے گا, وہاں پر بھی بڑا پروگرام ہے, اور بھی جہاں جہاں پروگرام آپ سب جگہ جائیے گا. مجھے بتانا یہی تھا کہ آپ علم کی طرف توجہ دلائیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں. جب من بناؤ گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا. انسان من تو بنائے. بھئی صرف ہم روتے رہیں کہ یہ بیماری ہے, جہالت بیماری ہے, جہالت بیماری ہے. تو کسی کے پیٹ میں اگر پینی کے درد ہو رہا, اس کو تکلیف, اور روتا رہے کہ درد ہو رہا, بھئی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا یار. جب درد ہو رہا ہے تو صرف مرض بتانا حل نہیں ہے, مرض کا علاج کرنا اس کا حل ہے. بے شک, سبحان اللہ. مرض بتانے سے مرض حل نہیں ہوگا, بیماری کی دوا دینے سے مرض حل ہوگا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ صرف رونا حل نہیں ہے, اپنے اپنے حصے کی مولانا حسیب الرحمان صاحب سب کو کوشش کرنا چاہیے. شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. رات کے اندھیرے میں کوئی شمع اپنے حصے کی جلا دیتے, کوشش کرتے, محنت کرتے. اور ماشاءاللہ یہاں پر جو بھی جتنا کام ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں عطا فرمائے. چونکہ میرے بعد بھی پروگرام چلنا ہے, اور پرمیشن کا مسئلہ ہے, اور ویسے یہ ٹھیک ہے, پروگرام 12 بجے ہی ختم ہونے لگے تو یہ اچھی بات ہے. تو میرا بھی ٹائم ختم ہو گیا, اس لیے ابھی انشاءاللہ اب جو ہے آگے کا پروگرام ہمارے قاری یوسف رضا صاحب سنبھالیں گے. میں اتنی بات آخر میں آپ لوگوں سے کہہ دوں کہ
آپ حضرات تعلیم کی طرف آئیے، کوشش کیجئے، جو گھروں کا ماحول اچھا ہوگا، دینی ماحول ہوگا، گھروں میں قرآن پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ برکتیں ضرور ظاہر ہوں گی۔ وہ دور تو شاید آئے، میں کہوں اللہ کرے ضرور آئے کہ علماء ماوراء النہر کے گھروں میں ایسا ماحول تھا، ایسا ماحول تھا کہ علامہ ابن الوفا قرشی لکھتے ہیں کہ ماوراء النہر کے علمی گھرانوں میں ایسا ماحول بن گیا تھا علم پھیلانے کا، ان کے گھروں میں مطالعے کا ذوق صرف مردوں کو نہیں ہوتا تھا، عورتوں کو بھی اتنا ذوق ہوتا تھا، اتنا ذوق مطالعے کا ہوتا تھا کہ ان کے گھروں سے جب کوئی تحریر آتی تھی، کوئی کتاب آتی تھی، کوئی فتویٰ جاری ہوتا تھا تو صرف مردوں کے دستخط نہیں ہوتے تھے اس پہ ان کی گھر کی عورتوں کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہو گئی۔ یہ سمرقند کے تھے شیخ علاء الدین سمرقندی، بہت بڑے امام تھے۔ یہ آخری واقعہ سن لو 5-7 منٹ میں۔ بہت بڑے امام تھے، اتنے بڑے امام تھے کہ فقہ حنفی میں ان کا نام اس دور میں سکہ رائج الوقت تھا۔ اس زمانے کے اعلیٰ حضرت، یہ کہیں نہیں، اس زمانے کے جب کوئی ہمارے مفتی صاحب تشریف فرما، حضرت سے پوچھئے شیخ علاء الدین سمرقندی کے بارے میں، حضرت بتائیں گے۔ وہاں راشد صاحب قبلہ ان کے گھر سے جب فتویٰ جاری ہوتا، وہ کیسا ماحول تھا کہ باپ بیٹی سے کہتا تھا بیٹی ذرا اس پہ ایک نظر ڈالو، اس فتوے پہ اس کو پڑھ کے دیکھو۔ بیٹی کا نام تھا فاطمہ بنت علاء الدین سمرقندی، وہ پڑھتی تھی، اپنے باپ سے ہی پڑھی تھی، مگر ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کے والد صاحب کہتے تھے۔ اور اس کے بعد جب فتویٰ ریلیز ہوتا تو اس پہ دستخط شیخ علاء الدین سمرقندی کے بھی ہوتے تھے اور ان کی بیٹی فاطمہ کے بھی ہوتے تھے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، ذرا زور سے بولو نا یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کتاب لکھی انہوں نے تحفۃ الفقہاء۔ ہم جیسوں کو تو شاید بڑی محنت کرنا پڑے اسے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے، اور ان کی بیٹی نے وہ کتاب سمجھ بھی لی، سمجھا بھی دی، اور زبانی بھی یاد کر لی پوری کتاب۔ سبحان اللہ، اللہ نے اتنا شہرت دیا کہ وقت کا پریسیڈنٹ، جیسے راشٹرپتی ہوتے ہیں اس زمانے میں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، پی ایم جس کو ہم بولتے ہیں، اس دور میں خلیفہ ہوا کرتے تھے۔ سمرقند کا خلیفہ ان کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوا ہے کہ تم اپنی شہزادی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اپنی بیٹیوں کو جہیز دینا کمال نہیں ہے۔ ایک چائنا کی کہاوت ہے کہ مچھلی نہ دو، مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ تو جہیز دینے سے اچھا یہ ہے کہ بیٹی کو بہترین عالمہ بنا دو، سبحان اللہ، بیٹی کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دو۔ شریعت جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، مگر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تمہاری بیٹی کے پاس علم کی دولت ہوگی تو دنیا کی دولت اس کے قدموں میں پڑی رہے گی۔ بے شک سبحان اللہ، وہ صرف اپنی نسلوں کو نہیں سنوارے گی بلکہ اپنی ملت کی نسلوں کو سنوارنے کا کام کرے گی۔ آج ہماری بیٹیاں ٹک ٹاکر کیوں بن رہی ہیں؟ علم نہیں ہے ان کے پاس، ٹک ٹاک پہ اپنی جسم کی نمائش کر رہی ہیں مسلمان لڑکیاں، غیروں کی سازشوں کا شکار ہو رہی ہیں مسلمان لڑکیاں۔ کل تک جن ماں اور بہنوں کو اپنی قوم کے نوجوان نہیں بھٹکا سکتے تھے، جو اپنی آبرو کی حفاظت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتی تھی، جو قوم کی بیٹیاں ایک دور میں جن کی عزت کی قسمیں کھائی جاتی تھی، مسلمان لڑکے انہیں اپنی ہوس کا شکار نہیں بنا سکتے تھے، آج چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ غیروں کی سازشوں کا شکار ہو کر اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ بے شک یہی بات ہے، نوبت آ گئی، اس لیے اپنی بیٹیوں کی گھٹیوں میں بھی دین کی محبت ڈالیے، انہیں کنیز سیدہ عائشہ صدیقہ بنائیے، کنیز فاطمہ زہرا بنائیے۔ یہ دیکھو فاطمہ رشتوں کی مطلب قطار لگی ہوئی ہے، سمرقند کے خلیفہ، بخارا کے خلیفہ، کہاں کہاں کے خلیفہ، ان کے والد مرجع العلماء شیخ علاء الدین سمرقندی نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح محض دولت کی بنیاد پہ نہیں کر سکتا۔ ان کے سامنے بڑے بڑے آفر رکھے گئے، بڑے بڑے منصب کے ان کے سامنے لالچ رکھے گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے سر پہ جو یہ تاج حشم رکھا ہے، ہم فقیروں نے اسے زیر قدم رکھا ہے۔ ہمیں دولت کا لالچ دے رہے ہو، ہمیں دولت نہیں چاہیے۔ اگر تمہاری دولت سے ہماری چوکھٹ اچھی نہیں ہوتی تو ہماری چوکھٹ پہ کیوں؟ کہنے ہیں
سبحان اللہ ماشاءاللہ. بھئی ہماری چوکھٹ اگر تم سے اچھی نہیں ہوتی تو ہماری چوکھٹ پہ خلیفہ کیوں آتا؟ میں تو کسی خلیفہ کی چوکھٹ پہ نہیں گیا، بادشاہ میری چوکھٹ پہ آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری چوکھٹ تیری چوکھٹ سے اچھی ہے. بے شک. جب میری چوکھٹ تیری چوکھٹ سے اچھی ہے تو میں اچھے کو برے کے ہاتھ میں کیوں؟ جی بے شک. دولت کی بنیاد پہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا جو میری کتاب تحفۃ الفقہاء کو سمجھ کے دکھایا ہے. کہا تحفۃ الفقہاء کو ان کے شاگرد تھے، نام تھا ان کا ابو بکر ابن مسعود کاسانی. انہوں نے رشتہ بھیجا، فرمایا رشتہ منظور ہو جائے گا مگر پہلے تحفۃ الفقہاء کی تشریح کرو، اسے لکھت میں سمجھا کے دیکھو. انہوں نے جب تشریح شروع کی تو وہ پوری شرح ہو گئی جس کا نام بدائع الصنائع رکھا گیا. اور وہ ایسی کتاب ہے، علامہ شامی کہتے ہیں کہ بدائع الصنائع یہ فقہ حنفی میں منار نور ہے، بہت عظیم کتاب ہے. اور صاحبو بہرحال ان کو وہ شرح پسند آئی، رشتہ فائنل ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا. آپ سلام کیجئے اس باپ کو جس نے ایسی بیٹی کی تربیت کی ہے کہ اس بیٹی کا جیتے جیتنا نام ہو گیا. جب نکاح ہوا اللہ وہ نکاح میں رہنے لگی. درسگاہ ان کی لگتی تھی امام ابو بکر کاسانی. یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، اس دور کے بہت عظیم فقیہ بھی تھے، بہت عظیم محدث بھی تھے، بہت عظیم مدرس بھی تھے. ان کے درسگاہوں میں ہزاروں ہزار طلبہ استفادہ کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا جب وہ کتاب پڑھا رہے ہوتے تھے تو جب ان کو کوئی الجھن پیش آ جاتی یا کوئی شاگرد ان سے ایسا سوال کرتا جس کا جواب فوراً ان کے سمجھ میں نہیں آتا تو وہ مکان کے اندر تشریف لے جاتے، باہر آتے. ایک دو مرتبہ میں تو طلبہ نے کیئر نہیں کیا، سوچا ہو سکتا ہے حضرت اندر جا کر کے کتاب میں دیکھ کے آتے ہوں. ایک دن کسی طالب علم نے از راہ مزاح کہہ ہی دیا، کہا حضور اندر آ جاتے، حالانکہ کتاب تو دائیں بائیں بھی رکھی ہوئی ہے، اندر جا کر کے آپ کے پاس کون سی کتاب ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو اس سوال کا جواب پتا نہیں ہوتا، باہر آتے ہیں تو آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں. جو کتابیں یہاں رکھی ہوئی نہیں ہیں وہ کون سی کتاب ہے کہ اندر جا کر کے پڑھتے ہیں فوراً جواب دے دیتے ہیں. اور اس مجمع میں تشریف لانے والے تمام ہی سامعین ان کا جواب سنو. کہنے لگے اندر جب جاتا ہوں تو میں کسی کتاب کو دیکھنے نہیں جاتا ہوں، اپنی بیوی سے اس سوال کا جواب پوچھنے جاتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بیوی سے میری بیوی سوال کا جواب دیتی ہے. آخری بات، باقی تقریریں انشاءاللہ علم کے حوالے سے الگ الگ جلسے ہیں، جیسے میں نے بتایا 11 تاریخ میں رائے ستی پر بھی ہے اور بھی جلسے ہیں. اب سب تو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے اپنے علاقے میں، تو انشاءاللہ آپ تشریف لائیے. اور بھی حصے میں علم کے حوالے سے اللہ کرے آپ کے اندر علم کا ذوق پیدا ہو، اپنے بچوں کو پڑھانے کا شوق پیدا ہو. آخری بات بتا دوں، ان کی بیوی کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے، تذکرہ قاری آس محمد صاحب. ارے مہتاب اور آس محمد ایک ہی بات ہے، کسی کو لازم و ملزوم کی خارجی مثال دیکھنی ہو تو ان دونوں کو دیکھ لے. خارج لازم و ملزوم. جو قاری مشرف صاحب، ہمارے قاری مشرف صاحب آ جاؤ اسٹیج پہ آ جاؤ. بڑا کام کیا ہے قاری مشرف صاحب نے بھی ماشاءاللہ. انہیں دیکھ کر ہم تو خالی تقریریں ہی تو کر رہے ہیں، اصل کام تو یہ لوگ ہیں جو مدرسے مداری چلا کر کے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے قاری مشرف صاحب اور ہماری جو خالہ تھی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے بھی بہت بچیوں کو پڑھایا، بہت بچیوں کو پڑھایا اسلام پور میں آس پاس میں. سنو بھائیو آخری بات بس تھوڑی سی سن لو یار. کوئی بات نہیں انشاءاللہ، چونکہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے. پرمیشن کا بھی مسئلہ ہے. خیر سنو ان کے بارے میں، ان کی بیوی کے بارے میں انشاءاللہ علماء تو محبتوں سے نوازی رہے ہیں مگر آپ بھی سنو. ان کی بیوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو زوجہ تھیں جن کا نام تھا فاطمہ، وَكَانَتْ تَنْقُلُ الْمَذْهَبَ نَقْلًا جَيِّدًا وَكَانَ زَوْجُهَا الْقَاسَانِي رُبَّمَا يَهِمُ فِي الْفَتْوَى فَتَرُدُّهُ إِلَى الصَّوَابِ وَتُعَرِّفُهُ وَجْهَ الْخَطَأِ فَيَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهَا وَعَلَى الْفَتْوَى خَطُّهَا وَخَطُّ أَبِيهَا وَخَطُّ زَوْجِهَا. کہتے ہیں ان کی بیوی فاطمہ کو اللہ نے اتنی مہارت دی تھی کہ فقہ حنفی کو بہت خوبصورت انداز میں دلائل کے ساتھ وہ پیش کرتی تھی. کہتے ہیں ان کے شوہر کو تو کبھی کبھی فتویٰ دینے میں وہم ہو جاتا تھا، ڈاؤٹ ہوتا تھا، کنفیوژن ہوتا تھا، تو وہ اپنی بیوی کو فتویٰ دکھاتے تھے. فَتَرُدُّهُ إِلَى الصَّوَابِ. ان کی بیوی فتوے کو درست
کرتی تھی. وَتُعَرِّفُهُ وَجْهَ الْخَلَا, ان کے شوہر کہتے تھے تم نے یہ یوں کیوں کیا, ایسے کو ایسا کیوں کیا. وَتُعَرِّفُهُ وَجْهَ الْخَطَا, تو کہتی تھی خطا یہ ہو گئی ہے, یہاں پہ یہ دلیل ہونا تھی تم نے یہ دلیل دی ہے, یہاں پہ یہ آیت ہونا تھی تم نے یہ آیت رکھی ہے, اس سے یہ استدلال ہونا تھا. ان کے شوہر خوشی سے جھوم جاتے تھے, اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکاتے تھے. فَيَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْلِهَا, اور وہ کہتے تھے بیوی تمہاری بات صحیح ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فَيَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْلِهَا کا مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ اپنے بیوی کے قول کی طرف رجوع کرتے تھے. مطلب مگر میں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ وہ یہ کہتے تھے ہاں تمہاری رائے صحیح ہے. اور سنو قاری صاحب یہ آخری بات, پھر میری تقریر ختم. فتویٰ جب ان کے گھر سے نکلتا تھا اس فتوے پہ بیوی کے دستخط ہوتے تھے, شوہر کے دستخط ہوتے تھے, اور ان کے ابا کے دستخط ہوتے تھے. کاش وہ دور پھر پلٹ کے آ جائے, ہماری بیٹیاں بھی. مجھے وہ تو بات یاد آتی ہے سلطان صلاح الدین کی کہ دشمنوں نے کہا تھا ہم ایسی مائیں پیدا نہیں ہونے دیں گے کہ ان کی کوکھ سے سلطان صلاح الدین ایوبی جنم لے. یہ موبائل کیا ہے, یہ انسٹا پہ ناچنے والی لڑکیاں کیا ہیں, سازشوں کا حصہ ہی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس قوم میں قابل پڑھی لکھی عورتیں جن کے سینوں میں ملت اسلامیہ کا درد ہو, جو قرآن سے محبت کرنے والی ہوں. مگر ہم مایوس نہیں ہیں, ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ ہمارے آس پاس بھی علم کی خوشبو محسوس کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ.